تو محترم حضرات، آج کی ہماری یہ کانفرنس جس کا عنوان ہے دفاع تحفظ قبلہ اول کانفرنس کے عنوان پہ یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ ہمارے بھائی قاری شفقت صاحب جو اس مسجد کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، یہاں پہ الحمدللہ جماعت کے نمائندے بھی ہیں، مجاہدین کی جماعت کے یہاں کے ذمہ دار بھی ہیں، تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی اچھی کاوش ہے، ان حالات میں فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانا، اسرائیل کی تردید کرنا، یہودیوں پہ لعنتیں برسانا، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، کس قدر حالات سنگین ہیں ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے نظام چلتے ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر بار ہیں، کاروبار ہے، آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو ایک رب کی عدالت بھی ہوگی، اللہ کے سامنے جا کے ہم نے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے فرمایا تھا کہ میری پوری امت کل جیسا دل واحد ہے۔ مشرق میں مسلمان پریشان ہو، مسلمان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، اور مغرب کا مسلمان آرام سے بیٹھ رہا ہے، وہ میرے میں محمد کو امتی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاؤں کے ناخن میں درد ہو اور آنکھ سو جائے جیسے یہ ممکن نہیں ہے، ایسے ہی ایک مسلمان پریشان ہو دوسرا آرام سے رہے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ آرام سے بیٹھا ہے، آرام سے کھاتا پیتا ہے، آرام سے اپنا نظام چلاتا ہے، کوئی اس کی صحت پہ اثر نہیں ہے، کوئی تڑپ نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کبھی اس کو تصور ہی نہیں آیا، وہ کہتا ہے یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ عربوں کا مسئلہ ہے، ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہم کیا کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم پھر یہ اپنے ایمان کی فکر کرے، یہ مومن نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ بنتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اتنے حساس معاملے، اتنا ظلم و ستم میں نے پہلی مرتبہ تاریخ میں دیکھا۔ جب سے ہوش سنبھالی یہ میڈیا آیا، ہم یہ الیکٹرانک میڈیا دیکھ رہے ہیں، اینکروں کو، صحافیوں کے، ایک صحافی خاتون ہے پروگرام جو کرتی ہے ٹی وی پہ، اس نے پروگرام کیا، ایک بچے کا ریفرنس دیتی ہے، یہ 7-8 سال کا بچہ بھاگ رہا ہے اور کفن میں لپٹی ہوئی کافی سارے لاشیں پڑی ہیں جن کو یہودیوں نے شہید کیا ہے۔ یہ بچہ اپنی ماں اور باپ کو تلاش کر رہا ہے، آخر اس کی ماں کا چہرہ اس کو نظر آتا ہے، کپڑا پیچھے ہٹاتا ہے، ماں کے چہرے پہ لپٹتا ہے، اس کا سارا چہرہ جسم خون سے بھر جاتا ہے، اور آسمان کی طرح منہ اٹھا کے کہتا ہے اماں تو خود تو چلی گئی، بابا بھی تیرے ساتھ چلا گیا، بتلا مجھے کس کے سپرد کر کے گئی ہے تو۔ اور یہ اینکر اور ایک دو تذکرے کر کے اتنا روتی ہے، بار بار ناک صاف کرتی ہے، آنکھیں صاف کرتی ہے، بڑی سخت دل ہوتی ہیں، دن رات یہ رپورٹنگ کرتی ہیں، یہ کبھی متاثر نہیں ہوتی، ہمارا تجربہ ہے۔ لیکن میں حیران ہوا اس عورت کو، آخر عورت تھی، آخر دل تھا، یہ کوئی باپ پردہ حاجن خاتون نہیں تھی، سر سے ننگی، اور یہ اینکرنیاں جیسی ہوتی ویسی اینکر، لیکن واللہ پروگرام درمیان میں اس نے چھوڑ دیا، آواز اس کی بھرا گئی، آگے یہ آواز نہیں نکال سکی، پروگرام چھوڑ کے چلتی بنی، کہتی ہے فلسطینیوں، یہ فلسطین کے معاملات، غزہ کے حالات دے کر میری زبان جسارت نہیں دیتی، میرا وجود ساتھ نہیں دیتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں فلسطینیوں کی مظلومیت کو بیان کر سکتا۔ کیا سمجھے آپ نے؟ ہم سے تو وہ بہتر نہیں ہے۔ حماد لکھوی پروفیسر، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، بہت بڑے سکالر ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، لکھوی خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور اس وقت ملت کا سرمایہ ہے۔ اللہ اکبر، سوشل میڈیا پہ گفتگو چلی، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہنے لگے یہ الفاظ ہیں، حماد لکھوی جو 21ویں گریڈ کا افسر ہے، پنجاب یونیورسٹی کا ڈین ہے اور پڑھی لکھی ایک شخصیت ہے، عالم اسلام میں ایک نام شخصیت کا، کہتے ہیں حکمرانوں تم بغیرت ہو گئے ہو، ہم نے زندہ رہ کے کیا لینا ہے، اس زندگی سے مر جانا بہتر ہے، ایک جہاز بھرو، سب سے پہلے کہتے ہیں میں اس جہاز میں سوار ہوں گا، ہمیں غزہ میں بھیج دو، اس زندگی میں ہم ذلت کی زندگی میں زندہ رہ کے آخرت کو تباہ نہیں کرنا چاہتے، کم از کم ہم مریں گے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ عزت کی موت مر جائیں، رب راضی ہو جائے، اللہ ہمیں معاف کر کے جنت عطا فرما دے۔ دنیا کی زندگی کا کیا ہے؟ کتنا کھا لیا ہم نے، جو 40 45 50 سال کا اس نے کیا باقی رہ گیا ہے؟
کتنا کھا لیں گے، کتنا رہ لیں گے، اگر یہ لفظ اس سے سخت کہے حماد لکھوی حفظ اللہ نے، فرماتے ہیں مسلمانوں تم کہاں بیٹھے ہو؟ میں کہتا ہوں ان حالات میں جب امت تڑپ رہی ہے، جب ماؤں کے لال کٹ رہے ہیں، گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ میزائل بم آتے ہیں، ماں زخمی ہوتی ہے، بیٹے کا بازو کٹ کے ادھر جاتا ہے، ٹانگیں کٹ کے ادھر جاتی ہیں، بیٹوں کو سروں پہ اٹھا کے باپ کا سارا جسم بیٹے کے خون سے بھر جاتا ہے، یہ چیختا چلاتا باپ ہسپتال میں جاتا ہے، ہسپتال کا عملہ آگے رو کے کہتا ہے اور فلسطینیوں ہم کیا کریں کیا کریں، یہاں نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی دوائی ہے، نہ کوئی انجیکشن ہے، یہ تڑپتے بلکتے بچے کو زندہ جو ہے سامنے تڑپتا ہے، اور تڑپتا بلکتا بچہ باپ کے سامنے یہ خون اس کا زیادہ بہتا ہے، چیختا چلاتا بیٹا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتلا جس ماں اور باپ کے سامنے 2-4 ماہ یا 4-5 سال کے بچے کے ساتھ یہ سلوک کو اس ماں اور باپ کے دل کی کیا گزرتی ہے؟ بندہ اپنے جسم پہ مشقتیں برداشت کر لیتا ہے، تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، بچوں کی تکلیفیں برداشت کرنا کتنا مشکل کام ہے، ہمیں پرواہی نہیں۔ حماد لکھوی کہتے ہیں یہ ان حالات میں ہمارے کیے ہوئے سجدے، پڑھی ہوئی نمازیں، رکھے ہوئے روزے، ہماری تہجدیں کئی رب کے ہاں جرم نہ بن جائے، جب کل قیامت کا دن ہو ہم رب کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ پوچھے مجھے بتلا مسلمان، پاکستان کے مسلمان، ایران شام افغانستان کے مسلمان، اور سعودی عرب لیبیا ترکی اور یہ شہنشاہوں اور حکمرانوں اور فوجوں کے جرنیلوں اور سپاہ سالاروں اور دبئی کے شاہوں اور عیاشیاں کرنے والوں جب امت لٹ رہی تھی ان کا جرم یہ تھا وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنا ان کا جرم تھا، یہودی مار رہا تھا۔ تم کہاں تھے جب رب یہ سوال کرے گا؟ اللہ کی قسم رب کے سامنے ہمارا کوئی جواب نہیں دے، کوئی جواب ہم دے سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ اللہ اکبر، اللہ آئیے اس کا جواب تلاش کریں مسلمانوں، ہم کوئی ہوش کے ناخن لے کچھ کریں، وہاں پہ آگ اور خون کے دریا بہہ رہے ہیں، ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، حل اس کا کیا ہے؟ قرآن کہتا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں مر گئے ہو؟ کیوں زمین سے چمٹ گئے ہو؟ کیوں تمہاری غیرت ختم ہو گئی ہے؟ جہاد کے نام سے ڈرتے ہو، جہاد کے نام سے مرتے ہو، جہاد کے نام سے تمہیں موت پڑتی ہے، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم کیوں نہیں نکلتے، کیوں نہیں لڑتے؟ ہم نے یہ منظر بھی دیکھے، ہم نے زندگی جہاد سے زندگی کا آغاز کیا، بچپن کے دور سے دیکھا جہادی تاریخ و جماعتوں کو، ہم نے وہ دن بھی دیکھے جب امیر محترم کو پکڑا جاتا تھا، بڑے بڑے پکڑیوں والے، بڑے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار، بڑے بڑے مذہب کے ٹھیکیدار کہتے تھے ہاں دیکھا ان کا جہاد کدھر گیا، جہاد فلاں گیا، حافظ سعید پکڑا گیا، فلاں ہو گیا۔ وہ پرویز مشرف مر گیا جس نے 9/11 کے بعد پالتو کتا بن کے یہ جو ہے اس وقت کے ٹونی بلیئر کا، اس وقت کے بش کا، اس وقت کے جو ہے کولن پاول کا، اس وقت کے یہود و حنود کا جہاد پہ پابندیاں لگائی تھی۔ ضرب مومن کا ایک لکھاری آج گیا مشرف کی قبر پہ کراچی میں مسلمانوں، وہاں پہ جا کے کھڑا ہو کے کہتا ہے، وہ باقاعدہ مضمون آرٹیکل لکھتا ہے، کہتا میں مشرف کی قبر تلاش کر کے وہاں گیا، میں وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا پرویز مشرف تو مر گیا جہاد پہ پابندی لگا لگا کے، عافیہ صدیقی کو دے کے، گوانٹا نامو کے پنجرے آباد کر کے، مجاہدین کو پکڑ کے تو نے کہا تھا جہاد ختم ہو گیا، مگر آج تو اپنے انجام کو پہنچ کے قبر میں بھرا پڑا ہے۔ جا دیکھ لے دنیا کا کونا کونا، دنیا کا بچہ بچہ، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، یہ سطح زمین کے اوپر اب ذرہ ذرہ یہ کہہ رہا ہے یہودیوں کا ایک علاج الجہاد الجہاد الجہاد۔ بتلاؤ کو روک سکتا ہے؟ اسلام آباد دباتا تھا نام نہ لو، حافظ محمد سعید کو جیل میں ڈالا جہاد کا نام نہ لے، عرب کے شہزادوں کو پکڑا جہاد کا نام نہ لے، اسامہ بن لادن کو سمندر برد کیا جہاد کا نام نہ لے، ملا محمد عمر کے پیچھے پڑے جہاد کا نام نہ لے، طالبان کو مارا جہاد کا نام نہ لو، یہ سب کچھ تھا۔ میں اپنے رب کی قدرتوں پہ قربان جاؤں، اللہ کی قسم حماس کے شیر اٹھے، حماس کے شیر اٹھے، یہودی کتوں کو ایسے مارا، آج دنیا کہتی ہے سبیلونا سبیلونا الجہاد الجہاد الجہاد۔ بتلاؤ کیا راستہ جہاد کے لیے؟ بتلائیں۔
یہ آئیں دانشور، یہ آئیں ہمیں کہنے والے کہ تمہیں فہم و فراست نہیں ہے، تم خود کش بمبار ہو، جہاد کے نام لیتے ہو، موت کو دعوت دیتے ہو۔ یورپ بڑا طاقتور ہے، امریکہ بڑی طاقتور ہے، اس کے پاس ہم کہتے ہیں بزدلو ظالموں۔ بتلاؤ یہودیوں کا علاج کیا ہے؟ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی آئیے ہم بتلاتے ہیں۔ علاج وہ ہے جو میرے محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بڑی نعتیں پڑھتے ہیں، بڑا سنتے ہیں، حضور پہ قربان جائیں، سبحان اللہ۔ تو ہمارے سٹیج میں بس یہی چلتا رہتا 24 گھنٹے، اسی کے اوپر ساری بات چلتی، اسی پہ ختم ہو جاتی۔ اس میں شک نہیں ہے اس پیغمبر نے کیا فرمایا تھا۔ پیغمبر کی شان تو بڑی یاد ہے، فرمان یاد ہے نبی کا۔ یہودیوں کے بارے میں نبی نے کیا کہا تھا؟ یہ سیرت نبی کا بڑا پروگرام ہوا اسلام آباد میں، یہ سارے بیٹھے تھے وہاں پہ، وہاں حماد لکھوی کھڑے ہوئے، کہنے لگے ساری باتیں تمہاری ٹھیک ہیں، مگر جس محمد کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس کو دیکھو، نبی نے کیا کہا تھا۔ میرے نبی نے کہا پوچھو علماء سے، تقاتلون الیہود، اب مسلمانوں لڑو، یہودیوں سے قتال کرو، لڑائی کرو، حتیٰ یختبی احد وراء الحجر، یہ یہودی درختوں کے پیچھے چھپیں گے، درختوں کے پیچھے چھپیں گے، دیواروں کے پیچھے چھپیں گے، یہ درخت بول کے کہیں گے یا عبداللہ ھذا یہودی ورائی فقتلو، اے مجاہد، اے مسلم، میرے پیچھے یہودی چھپا، آپ پکڑ اس کو قتل کر دیں۔ یہ حدیث کبھی آپ نے سنی ہے؟ شاید پہلی مرتبہ سنی ہے، سناتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور کتاب الجہاد سے آتی موت ہے، پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا ہے۔ کیا اللہ کو جواب دو گے ظالموں؟ تیسرا حصہ قرآن کا جہاد پہ، سپارے کے سپارے جہاد پہ، آیتوں کے آیتیں جہاد پہ، سورتوں کی صورتیں جہاد پہ، حدیثوں میں کتاب الجہاد، ابواب الجہاد، نبی کا عمل، نبی کے مار کے، نبی کی لڑائیاں، پیغمبر کا میدانوں میں اترنا، یہ میرے نبی کے فرمان کون پیش کرے گا؟ یہودیوں کے بارے میں فرمایا تقاتلون الیہود، پاکستانیوں عرب کے شہزادوں صلح نہیں کرنی، یہودیوں کے ساتھ یاری نہیں لگانی، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، تقاتلون الیہود۔ اب ذرا یہودیوں کا اپنا فرق دیکھ لو، میں کو فتویٰ نہیں لگا رہا، اگر قدرتی لگ جائے تو پھر الگ بات ہے۔ یہودیوں کو کیا یقین ہے؟ جاؤ ان دانشوروں سے پوچھو، یہ بتلانے والے تو آپ کو بتلائیں گے نہیں بتلاتے، میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ شارون کا دور تھا، اسرائیل تھا، ربی جمع ہوئے، ان کے ملا جمع ہوئے، یہودیوں کے مولوی جمع ہوئے اور کہنے لگے سن لو، بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، مسلمانوں کے نبی نے کہہ دیا کہ یہودی مریں گے، کوئی درخت پناہ نہیں دے گا۔ اب یہ مسلمانوں کے نبی کی زبان سے لفظ نکلے ہم نے مرنا، لہٰذا ہمیں اس کے اوپر کچھ عمل کرنا چاہیے۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے واقعی مرنا، یہ کہتے ہیں حل کیا؟ کہتے ہیں نبی نے کہا ہے کوئی درخت پناہ نہیں دے گا، ایک درخت پناہ دے گا۔ کون سا درخت ہے وہ؟ اس کا نام ہے غرقد، یہ کیکر ٹائپ یا شیشم ٹائپ کو درخت ہے، یہ یہودیوں کو پناہ دے گا، صرف بولے گا نہیں، اس کے علاوہ کوئی درخت پناہ نہیں دے گا۔ کہنے لگے پھر کیا کریں؟ مسلمانوں ہم نے نبی کی بات مان کے جہاد نہیں کیا، ہم مجرم ہیں، ہم نبی کے دشمن ہیں، جو اب جہاد کو نہ مانے اس سے بڑا گستاخ نبی کا کوئی نہیں ہے، اس کو حوض کوثر کے جام نصیب نہیں ہوں گے۔ ہم نے نبی کے فرمان کو نہیں مانا، یہودی نے مانا۔ یہودی کہتا ہے اب حل اس کا یہ ہے کہ فلسطین میں شجر کاری کی مہم چلاؤ اور سارے فلسطین کے کھیتوں کھلیان کو اس درخت کے ساتھ بھر۔ یہودیوں کی تعداد کتنی ادھر جو اسرائیل میں کتنی تعداد ہے؟ 1 کروڑ۔ کتنی تعداد ہے؟ اب بولو کتنی تعداد ہے؟ 90 لاکھ 95 لاکھ یا 1 کروڑ؟ 90 لاکھ سے 1 کروڑ تک کتنی تعداد ہے؟ 1 کروڑ تک۔ درخت کتنے لگائے انہوں نے؟ 2.5 کروڑ درخت لگائے، 2.5 کروڑ۔ عمران خان نے اعلان کیا تھا شجرکاری مہم کا، سارے محکمے لگا دیے، کہتا 50 لاکھ درخت ہم نے مقرر کیا اور اس کا ہدف ہم نے اچیو کر لیا لمبے پاکستان پورے میں، مگر چھوٹا سا یہ اکاڑے سے 2 گنا بڑا اسرائیل، صرف 1 کروڑ یہودی، سارے اسرائیل کو بھر دیا گیا۔ کتنے کروڑ درخت لگائے؟ 2.5 کروڑ درخت لگائے یہودیوں نے۔ کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی محمد نے کہا یہ درخت ہمیں پناہ دے گا، ہم اپنی پناہ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اس درخت کو لگا رہے ہیں۔ ہم نے جہاد نہیں کیا نبی کی بات مان کے، یہودیوں نے نبی کی بات مان کے کہ یہ سچ ہے درخت لگانے شروع کر دیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں یہودیوں
2.5 کروڑ نہیں، تم 2.5 ارب خرب درخت بھی لگا لو، اب تمہارے مرنے کا وقت آ گیا، تمہارے کٹنے کا وقت آ گیا، تمہاری ذلت کا وقت آ گیا۔ انشاءاللہ یہ اربوں خربوں درخت مل کر بھی یہودیوں تمہیں پناہ نہیں دے سکیں گے۔ اب تم کتے کی موت مرو گے، جہنم میں جاؤ گے، اور دنیا میں اللہ اسلام کو غلبہ دے گا۔ کل کائنات میں نام گونجے گا، آمینہ کے لال کا گونجے گا، رب ذوالجلال کا گونجے گا انشاءاللہ۔ اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک سکتی نہیں روک سکتی۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ محترم قاری جاذر حمدی صاحب انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ 3 کام ہم نے کرنے ہیں۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ پریکٹیکلی۔ اب ہم لڑ نہیں سکتے، اس میں شک نہیں ہے۔ یہ ویزے ہیں، پاسپورٹوں کے مسئلے ہیں، فلسطین دور ہے، کشمیر تھا، ہم لڑے، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا مانتی ہے۔ انڈیا میں گئے، افغانستان میں گئے، دنیا مانتی ہے، لیکن فلسطین چونکہ دور کا ملک ہے۔ ہم 3 کام ہم نے کرنے۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 3 کام۔ پہلے نمبر پہ یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ، یہ باقاعدہ مہم چل رہی ہے۔ یہ میری جیب میں ایک جو ہے، یہ باقاعدہ طور پہ ہم نے پمفلٹ بنائے ہیں، پاکستانی مصنوعات اور اسرائیلی مصنوعات۔ یہ مسجدوں میں فلیکسیں لگی ہوئی ہیں، یہ ہینڈ بیل دکانوں پہ تقسیم ہو رہے ہیں۔ ان کی چیزیں ہم نے نہیں خریدنی، یہودیوں کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور کئی ایسے منافق ہیں، ایک کہتا ہے میں جب تک کوک نہ پیوں اس وقت تک میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اس کھانے سے بہتر ہے زہر کھا لے تاکہ ہمیشہ کے لیے تیرے پیٹ کا بیڑا ہی گرک ہو جائے۔ بدبخت، ایک کوک کی بوتل پیتا ہے میں اور تو، 10 سے 15 روپے ہم یہودیوں کے فنڈ میں دیتے ہیں جو فلسطینیوں کو گولیاں لے کے مارتے ہیں۔ ایک صرف ایکسل کا ہم خریدتے ہیں کپڑے واش کرنے کے لیے، کم از کم 100 روپے فنڈ وہ ہم بھیجتے ہیں اسرائیل کے لیے۔ اسی طریقے سے باقی جتنی مصنوعات ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے نا مصنوعات، ان کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ دعا ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے کہ یا اللہ فلسطینیوں کو فتح عطا فرما دے۔ جیسے قاری شاہ صاحب دعا کروا رہے تھے تہجد کے وقت نماز کے بعد، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہاں مسلم میڈیکل مشن کام کر رہا ہے، مالی طور پہ جتنا ممکن ہم نے وہاں پہ تعاون کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا